قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. متفق علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں اور ایک مرتبہ جمعہ کی مبارک ساعتیں دیکھنے کا موقع نصیب فرمایا. معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں رشتہ داروں کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور قرآن و حدیث میں ان کی کیا فضیلت ہے، اور کوئی بھی بندہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو دنیا اور آخرت میں اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. معزز حاضرین، سب سے پہلے ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ارشاد فرمایا: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رشتہ داروں کو ان کا حق دو. جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا، رشتہ داری کھڑے ہو گئی اور کہنے لگی: اے اللہ، تو یہ کہہ کہ جس کو جو مجھے جوڑے گا تو اسے جوڑ، اور جو مجھے توڑے گا تو اسے توڑ دے. اس طریقے سے معلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. معزز حاضرین، قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. دن میں ہم 17 مرتبہ فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں یہ آیت آتی ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم جب یہ آیت آتی ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور اس کی مہربانی کو ہمیشہ یاد کرتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں میرا خطبے کا پورا خلاصہ اسی جملے میں ہے: جو بندہ الرحمن الرحیم پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی کو قبول کرے، تو رشتہ داری بھی اسی رحمت کا ایک حصہ ہے. لہذا الرحمن الرحیم جب بھی نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، صلہ رحمی کو جوڑنے اور اسے صلہ رحمی کو جوڑنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، اور رشتہ داری کو توڑنے سے مکمل طور پر ہمیں بچنا چاہیے. معزز حاضرین، دنیا جتنی پرانی ہے، رشتوں کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ساتھ میں حوا کو بھی پیدا فرمایا. یہیں سے دنیا کا سب سے پہلے رشتہ شروع ہوا. رشتوں کو جوڑنا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا واجب ہے. دیکھیے جملہ، جیسے رشتوں ناتوں کو توڑنا گناہ کبیرہ ہوتا ہے، ویسے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے. آئیے ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کے کچھ مقامات سے آیتیں پڑھ کے بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے اور صلہ رحمی کے بارے میں کئی مقامات پر مسلمانوں کو تاکید فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا: والذین یصلون ما امر اللہ بہ. متقی وہ ہوتے ہیں، مومن وہ ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو رشتوں ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے تو اس کو جوڑتے ہیں. اور معزز حاضرین، یہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا، یہ صرف امت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد لیا. اللہ نے کہا: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. کن باتوں کا عہد لیا تھا؟ کہا تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اور ساتھ میں کہا گیا کہ والدین سے حسن سلوک کرو، اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کرو. تو معلوم یہ ہوتا ہے رشتوں ناتوں کا خیال کرنا اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس امت سے پہلے بھی مکمل طور پر لوگوں سے عہد لیا گیا. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد تقریباً 9 حقوق کا ذکر فرمایا. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا ذکر کرنے کے بعد کہا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور والدین سے حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کو مکمل طور پر ان کا حقوق ادا کرو. اور اسی طریقے سے
جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ نساء کی، جب خطبہ ہوتا ہے تو وہ آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ، دیکھیے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اے لوگو، جب بھی تمہارے درمیان میں دو آدمیوں جو ہے شادی ہوتی ہے، اس وقت دولہا دلہن کو جوڑا جاتا ہے تو ذرا آدم و حوا کو بھی یاد کرو، یہ دنیا کا سب سے پہلا رشتہ تھا، لہٰذا دونوں خاندانوں کو بٹھا کر کہا جاتا ہے کہ آج یہ رشتہ ایک لڑی میں پرونے جا رہا ہے، لہٰذا دولہا کو دلہن کو جو ہے مکمل طور پر آپس میں رشتوں ناتوں کو جوڑنے کی مکمل طور پر وصیت کی جاتی ہے۔ آئیے کچھ حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یا غور سے سنیے بات، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان میں سے 2 ارکان کا ذکر فرمایا، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ یہ کیوں ایسے کہا؟ علماء یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے، ہر نیک کام کیا جائے۔ ایک تو یہ آخرت پر ایمان کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اگر کوئی بندہ رشتوں ناتوں کو توڑتا ہے، اسے حشر کی عدالت یاد کر لینا چاہیے، مجھے قیامت میں اگر رشتوں ناتوں کو توڑوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ اللہ پر ایمان لانے والا رشتوں کو جوڑتا ہے اور توڑنے والا آخرت کی عدالت کو یاد کر کے اپنے آپ کو مکمل طور پر روک لیتا ہے۔ یہ حدیث دیکھیے ابو داؤد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں الرحمن ہوں، یہ صلہ رحمی میرے الرحمن کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نام سے اس کو نکالا ہے، جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو اس کو توڑے گا میں اس کو جو ہے توڑ دوں گا۔ یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، یہ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق، اصل میں اسلام نے اس بارے میں جتنی تاکید فرمائی، دنیا کے کسی مذہب نے اس بارے میں تاکید نہیں فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہ اہل کتاب میں سے تھا، ایمان لے، غور سے سنیے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اہل کتاب میں سے تھے، ایمان لے آئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے توریت میں پڑھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں، آپ کو دیکھنے کا بڑا منتظر تھا میں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے، میں نے آپ کا چہرہ انور دیکھا، مجھے معلوم ہو گیا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، داخل ہونے سے پہلے مدینے والوں کو خصوصاً اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، لوگوں میں تم کو چند باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ اسلامی معاشرہ، اسلامی سماج، اسلامی سوسائٹی جس میں ان تمام باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے تو وہ معاشرہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگوں آپس میں سلام کو عام کرو، اور اس کے بعد کہا رشتہ داری کو جوڑو۔ دیکھیے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسلامی معاشرے میں محبت پیدا ہو سکتی ہے تو سلام کے ذریعے، اور دوسرے نمبر پر کہتے ہیں رشتہ داری کو جوڑو، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، لوگوں جب ساری مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو، انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے جس معاشرے میں صلہ رحمی ہوتی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں مکمل طور پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک بات بھی ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اگر ہمارے رشتہ دار نے اگر کچھ دیا تو ہم اس کو دے دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے رشتے کا حق ادا کر دیا۔ حدیث کی روشنی میں یہ رشتہ داری کے حق کو ادا کرنے کا صحیح معنی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي أُوذِيَ قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصِلَهَا وَصَلَهَا، سامنے والا رشتے کو توڑتا ہے، اگر آپ اس کو جوڑتے ہیں تو حقیقت میں یہی رشتہ داری کا حقیقی معنی مفہوم ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کئی باتوں کی وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کئی باتیں کہیں، اس میں آپ نے کہا سل من قطعک، کہا جو تم کو جوڑے اس کو، جو تم کو توڑے اس کو جوڑو۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، یہ دنیا میں نبیوں اور رسولوں کی عادت شریفہ ہے۔
ذرا دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ وہی پاتے ہیں، گھبراتے گھبراتے خدیجہ کے پاس آتے ہیں نا، تو خدیجہ سے کہتے ہیں اے خدیجہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں ضائع ہو جاؤں گا۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ خدیجہ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اوصاف حمیدہ کا واسطہ دے کر تسلی دی، اس میں سب سے پہلا جملہ یہی تھا، انک لتصل الرحم، اے اللہ کے نبی آپ کی بڑی خوبیاں ہیں، اتنی خوبیاں ہیں قیامت تک بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن خدیجہ نے سب سے پہلے آپ کے اخلاق کے بارے میں سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ فرمایا، کہا یا رسول اللہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، صلہ رحمی کا حکم ہر شریعت میں بھی تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، ہرقل ایک بادشاہ ہے، اس کے دربار میں ابو سفیان جاتے ہیں، ابو سفیان اس وقت حالت کفر میں ہوتے ہیں، تو ہرقل پوچھتا ہے ابو سفیان سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ لمبی حدیث ہے، بخاری میں تقریباً 3 صفحے کی حدیث ہے، تو اس میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ حالت کفر میں ہے، اس وقت کہتے ہیں اے ہرقل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں، اور صلہ رحمی کا بھی حکم دیتے ہیں۔ دیکھیے حالت کفر پر رہ کر بھی ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں کیا فرمایا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی دنیا میں نبیوں نے بڑی بہترین صلہ رحمی کی۔ چند دنوں پہلے ہم نے بقرعید منائی، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو خوب پڑھا، سنتے بھی ہیں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کا کیسے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، یہ دیکھیے۔ اور اس طریقے سے دیکھو ابراہیم کو اپنے رشتہ دار لوط کا کتنا خیال ہے۔ جب فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم پر جو ہے بارش کا فیصلہ لے کر آئے، ابراہیم کا دل تڑپ اٹھتا ہے، کہتے ہیں قال ان فیہا لوطا، کہتے ہیں وہ میرا رشتہ دار ہے لوط۔ تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں تم کو ٹینشن لینے اور غم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوط کو اور لوط پر ایمان لانے والوں کو ہم نجات دیں گے۔ اگر صلہ رحمی دیکھنا چاہتے ہیں سورہ یوسف کا مطالعہ کر کے دیکھیے، سارے بھائیوں نے مل کر یوسف کو کنویں میں ڈالا۔ ماشاءاللہ یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ، پتہ نہیں کیا کیا عہدے ملے، مگر اس کے باوجود بھی جب حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی سب آ گئے، سارے سجدے میں گر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا، میں تو آج تم کو مکمل طور پر معاف کرتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، رشتے بگڑتے ہیں تو شیطان کی طرف سے بگڑتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہا، اے بھائیوں تمہارے اور میرے درمیان نے اگر کسی نے کڑواہٹ ڈالی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہذا شیطان کی بات میں آ کر رشتوں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ معزز حاضرین، علماء کہتے ہیں کہ رشتہ داری 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں اور دوسرا رشتہ ہوتا ہے سسرالی رشتہ دار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے آپ نے ان دونوں کے اندر بڑا بیلنس کیا، آپ نے خونی رشتہ داروں کو حقوق دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سسرالی رشتہ داروں کو بھی حقوق دیے۔ آج کل ایسے ہوتا ہے، اگر ہم کسی لڑکی کو شادی کر کے لا لیتے ہیں اس کو ماں کے گھر بھیجتے نہیں ہے، اگر وہ اجازت پوچھتی ہے تو بھی نہیں بھیجتے، بلکہ بعض ایسے سنگ دل لوگ بھی ہیں جو اپنے بچوں کو ننیال بھی بھیجتے ہیں، نہیں صرف ددیا کی طرف بھی بھیجتے ہیں، ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ دیکھیے فتح مکہ کا موقع ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے باپ ابو قحافہ کو گود میں اٹھا لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ابو بکر کون؟ سسر، اللہ کے نبی داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اس بزرگ کو دیکھنا ہو تو میں خود آ جاتا، اپنے گود میں اٹھا کیوں لائے؟ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سسرالی رشتہ داروں کا بھی مکمل طور پر خیال کرتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رشتہ داری کے الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے۔ کوئی آدمی قریب کا رشتہ دار ہوتا ہے جیسے سگا بھائی ہے، چچا زاد بھائی، وہ ذرا دور کا ہو جاتا ہے، کبھی رشتہ داری دور کی بھی ہوتی ہے قریب کی بھی ہوتی ہے، لہذا مکمل طور پر اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنے میں اس بات کا بڑا لحاظ رکھیں، صلہ رحمی کئی طرح کی ہوتی ہے، کبھی مال سے ہوتی ہے، اگر آپ کا رشتہ دار مالی اعتبار سے کمزور ہے تو آپ مال کے ذریعے اس کی مدد کرتے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فقیر اور مسکین کو صدقہ دو 1 ثواب ملے گا، اگر وہی صدقے کا مال اگر آپ اپنے رشتہ دار کو دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ چنانچہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَعَلَى ذِي الرَّحْمِ
سنتان صدقۃ وصلہ، اگر رشتہ دار کو صدقہ دو گے 2 ثواب ملیں گے، ایک تو صدقے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب۔ اور اسی طریقے سے ایک بات بھی اب خطبے میں بتاتے، اپنے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، رشتہ داروں میں کبھی کسی کو مال کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے قرض لے لیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، قرض لینے کے بعد واپس نہ کرنے کی صورت میں لوگ رشتوں کو کاٹ لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جن لوگوں کو عرش الہی کے سائے کا مستحق جو ہے قرار دیا، اس میں وہ قرض دینے والا بھی ہے، جو قرض دیتا ہے، لینے والے کو مہلت دیتا ہے تو مہلت دینے والا، بلکہ بعض روایتوں میں معاف کرنے کا ذکر بھی آیا، مہلت دیتا ہے، معاف بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے قرض دینے والے کو عرش الہی کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ لہذا رشتہ داروں میں اگر کوئی قرض لے لیتا ہے، اگر وہ 1 مہینے کی مہلت مانگتا ہے پھر نہیں دے سکتا ہے تو اسے 2 مہینے کی مہلت دی جا سکتی ہے، اس وجہ سے کہ رشتہ داری کو مکمل طور پر جو ہے باقی رکھا جائے۔ دوسرے، اسی رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنے میں کبھی ان کی خدمت کرنا بھی ہوتا ہے۔ مثلا کوئی رشتہ داروں میں ہسپتال میں ہے، کوئی بیمار ہے، ان کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے، کبھی ان کی زیارت، ان سے ملاقات کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ آج ہماری زندگی کا شیڈول اتنا ٹائٹ ہو گیا ہے کہ اب ماں باپ کو اپنے بچوں سے ملنے کا وقت بھی نہیں، اتنا بزی ہوگی دنیا یہ، تو لہذا کبھی زیارت کرنا، کبھی سلام کر لینا، یہ بھی رشتہ داروں کے حقوق میں آتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، لوگو دیکھو اپنے ہونٹوں کو تر کرو، اپنے رشتہ داروں کو سلام کر کے ہی صحیح۔ دیکھیے علامہ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا کوئی آدمی اپنے رشتہ داروں کو فون کرتا ہے، خیرت معلوم کرتا ہے، سلام کرتا ہے، کیفیت پوچھتا ہے، تو یہ بھی صلہ رحمی میں آتا ہے؟ کہا ہاں یہ بھی صلہ رحمی میں آتا ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا کو، فون کا غلط استعمال کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوئے، مگر اس کا استعمال کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت بھی پا سکتے ہیں۔ سمجھیے، میرا کوئی رشتہ دار مدراس میں رہتا ہے، حیدرآباد میں رہتے ہوئے اگر وہ بیمار ہو جائے تو کیا فون کر کے اس کی عادت نہیں کی جا سکتی؟ لہذا فون کے ذریعے خیرت کر کے پھر خیرت معلوم کرنا، ان کے حال جاننا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ایک ذریعہ ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک بڑی اچھی بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں صلہ رحمی کے لیے نہ کوئی حد ہے نہ کوئی مدت ہے، اس کو جوڑنے کی جو شکلیں معاشرے میں ہو سکتی ہیں ان تمام کو اپنایا جا سکتا ہے۔ معزز حاضرین، صلہ رحمی جب انسان کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، دنیا میں اس کے بڑے فضائل، بڑے فوائد اور انسانی زندگی پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا، اگر ہم اور آپ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہوگا، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا جو بندہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان لے، اللہ کی اطاعت کر لے، وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اترے گی۔ دوسرا بڑا فائدہ، صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور یہ دیکھیے، صلہ رحمی کرنے سے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس معاشرے پر اترتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اللہ کی رحمت سے بڑا دور ہے۔ دیکھیے آج ہمارے گھروں میں تصویریں رہتی ہیں، جانداروں تصویریں، اور کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو اپنے گھروں میں کتے سب پالتے رہتے ہیں، گھنٹیوں کی آوازیں، گناہ کبیرہ جس معاشرے میں ہوتا ہے اللہ کی رحمت وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ یہ صلہ رحمی جہاں سے اٹھی، رشتہ داروں کے حقوق کو جہاں پامال کیا گیا، اللہ کی رحمت وہاں نہیں آ سکتی۔ لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ بڑی اہم بات ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب کبھی تقریر کرتے، جب کوئی مجلس جمع ہوتی، لوگوں سے بولتے، لوگوں یہاں جتنے لوگ جمع ہیں، اگر ان میں سے کوئی رشتہ داری کو توڑنے والا ہے تو ہماری مجلس سے وہ اٹھ کر چلے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی کی وجہ سے ہماری یہ مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہوئی ہے۔ اب تو کون سا زمانہ؟ صحابہ کا زمانہ۔ اگر 1440 سال کے بعد دیکھا جائے تو دیکھیں گے ہم اللہ کی رحمت سے کیسے محروم ہو جاتے ہیں۔
اور جس معاشرے میں، جس گھر میں رشتہ داروں کے حقوق کو ٹالا جاتا ہے، اس کو پامال کیا جاتا ہے، ایسے لوگ بدبخت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لا تنزع الرحمت الا من شقی، جس کے اندر سے جذبہ رحمت ختم ہو جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بدبخت انسان ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں آپ کہ صلہ رحمی کرنے سے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، زندگی میں برکت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وان ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ ناتوں کو مکمل طور پر ادا کرے۔ اور یہ بات جو آگے بیان کرنے جا رہے ہیں، جو آدمی رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا اس کی زندگی میں، اس کے گھر میں سب برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے جس کے رافع ہیں، جس کے راوی ہیں نفع بن حارث رضی اللہ عنہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیے اگر گھر والے بدکار ہیں، یہ جملہ، اگر گھر والے بدکار ہیں، گنہگار ہیں، گناہ پر ہوتے ہوئے بھی اگر صلہ رحمی کرتے ہیں تو اس کو فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی، ایک گھر والے ہیں، وہ بدکار ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن صلہ رحمی کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے مال میں اضافہ ہوگا اور ان کے گھر میں اللہ تبارک و تعالی برکت اتارے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ صلہ رحمی کرنے سے بندہ نعمت بری جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کو کر کے میں جنت چلے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی سی فہرست گنوائی۔ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، صلہ رحمی کرو، یہ کرنے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی کا اور ایک بڑا فائدہ، خاندانی نظام بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل ہمارے معاشرے میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، شادیاں ہوتے ہی دولہا دلہن کیا کرتے ہیں؟ انڈیویجولی الگ الگ زندگی چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جانا جائز تو ہے، مگر اپنے والدین کے ساتھ رہنا، ان کی خدمت کرنا اور صلہ رحمی کرنے سے ماشاءاللہ ازدواجی زندگی میں برکت آتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ مغرب میں، یورپ میں تو خاندانی نظام پورا تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ آپ جانتے ہیں یورپ کا کیا حال ہے آج؟ ایک بیٹا اپنے باپ کے خلاف جو ہے کورٹ میں مقدمہ دائر کر رہا ہے، یہ آج وہ حال ہے۔ کیوں؟ باپ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی نہیں بولتا، بس اس کو جو ہے نیکی پر ابھارتا ہے۔ آج کی یہ اولاد یورپ میں رہنے والی اپنے والدین کے خلاف مقدمہ دائر کرتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنے میں، ان کی خدمت کرنے میں ازدواج زندگی میں برکت آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لوگو صلہ رحمی کرو، اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا، تمہارے زندگیوں میں برکت دے گا۔ اور اسی طریقے سے خاندان میں طاقت آتی ہے اور امن آتا ہے۔ امن کیسے آتا ہے؟ شادی ہوئی، دونوں ایک دوسرے کا، دولہا دلہن کو لے جاتا ہے، اپنے پورے خاندان میں تعارف کراتا ہے، دلہن اپنے خاوند کو لے جاتی ہے، پورے خاندان میں تعارف کرتی ہے۔ اسی لیے خطبہ نکاح میں بولتے ہیں آج یہ لڑکا لڑکی نہیں مل رہے ہیں، دونوں خاندان مل رہے ہیں، اور دعا بھی یہی کی جاتی ہے ان دونوں خاندانوں کو اللہ تعالیٰ برکت دے، پھلتا پھولتا رکھے، یہی دعا کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیے آپ، جس معاشرے میں صلہ رحمی ہوتی ہے وہاں فساد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر بھائی بہن لڑ رہے ہیں، چاچا طیبہ، پورے نانا دادا، یہ دونوں خاندان آپس میں معمولی باتوں پر لڑتے جا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنے سے دلوں میں قربت آتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں آج کی ہماری اور آپ کی جو نسل ہے، چند سال چلے جانے کے بعد اللہ نہ کرے وہ دن اللہ ہمیں نہ دکھائے، ایسے ہو سکتا ہے کہ خالہ کے بیٹے دوسرے خالہ کے بیٹے کو نہ جانے، طیبہ کے بیٹے چاچا کو نہ جانے۔ آج لوگوں کو اپنے رشتوں ناتوں کا جو ہے خیال ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں دادا کا نام بھی نہیں معلوم، نانا پڑنانا کا نام بھی نہیں معلوم۔ یہ کیوں؟ یہ صلہ رحمی میں کمزوری کی وجہ سے یہ تمام چیزیں مکمل طور پر آ رہی ہیں۔ اور سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑی اچھی بات کہی جس کو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ کیا کہا؟
حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے باپ کے بڑے اطاعت کرنے والے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کے بڑے اطاعت گزار۔ کہتے ہیں جو آدمی اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خوشگوار زندگی دیتا ہے، ایک تو یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل نرم کر دیتا ہے۔ آج دیکھیے نوجوانوں کی دلوں کی کیفیت کیسی ہے، دل بڑا سخت ہے، بلکہ سوشل میڈیا پر ایسی تصویریں بھی ہم دیکھتے ہیں، بیٹا باپ کو جو ہے غلط طریقے سے بات کر رہا ہے، کبھی ماں کو مار رہا ہے، کبھی ماں کو گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوا صلہ رحمی کرنے سے دل نرم ہوتا ہے۔ دیکھیے دل نرم کیسے ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، معانہ خا کر کے جب آپ دعا دیتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نہیں نکلتے۔ اگر رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ لپٹ کر اسے معانہ کر کے مکمل طور پر تسلی دیتے ہیں۔ یہ واقعہ سنیے، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں 2 پر دیے ہیں، ان 2 پروں کو رکھ کر وہ اڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، اور ان کا انتقال میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، جعفر کے بیٹے چھوٹے عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جعفر کا بیٹا عبداللہ بھاگتا ہوا آیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے یتیم بچے کو اپنے گلے سے لگا لیا اور دعائیں کرنے لگے، اور آگے چل کر ماشاءاللہ عبداللہ کتنے بڑے تابعی بنے۔ معلوم ہوتا ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، یہ خاندانی دشمنیاں، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا نہ کرنا، کبھی شیطان تو اتنا دماغ خراب کرتا ہے، کوئی داماد اپنے ساس کے جنازے میں نہیں جاتا ہے اور کوئی داماد اپنے سسر کے جنازے میں نہیں جاتا، یہ حال آج ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم اپنے معاشرے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنانا چاہتے ہیں صلہ رحمی مکمل طور پر انجام کرنا ہوگا۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ران پر حسن کو بٹھائیں اور ایک ران پر اسامہ رضی اللہ عنہما کو بٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو چوم رہے ہیں۔ آج کل بچوں کو چومنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اقرا بن حابس آئے، یہ ایسے تھے جن کے 10 بچے تھے، ذرا قریے کے تھے، آ کر فرمایا یا رسول اللہ آپ ان دونوں بچوں کو چومتے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، آج تک میں نے اپنے بچوں کو چوما نہیں۔ یہ کب کا واقعہ؟ عہد رسالت کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنگ دلی سن کر کیا فرمایا، جس کو بچپن میں جذب رحم نہیں ملتا وہ دوسروں پر بھی رحم نہیں کرتا۔ اور آپ نے اس موقع پر اقرا بن حابس سے کہا اے اقرا، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے جذب رحمت کو نکال دے میں کیا کر سکتا ہوں۔ لہذا ان تمام واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ صلہ رحمی کرتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے، دلوں میں محبت بھی آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ سمجھیں کہ صلہ رحمی کرنے سے ماشاءاللہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ، اور آپ صلہ رحمی کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کے اور میرے رشتہ دار ہمارے حق میں دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے، رفع درجات کی دعا کریں گے۔ اور جن خاندانوں میں صلہ رحمی ہوتی ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھروں پر اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے، سکون کی زندگی ہوتی ہے۔ ذرا ان پریشان خاندانوں کو دیکھیے جن کے خاندانوں میں صلہ رحمی نام کی کوئی چیز نہیں، ذرا ان خاندانوں کو دیکھیے جہاں رشتہ داری کا حق ادا کرنا، صلہ رحمی کے بارے میں کوئی چیز نہیں، خود غرضی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سکون اٹھا لیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی بعض محققین نے لکھی ہے، صلہ رحمی کرنے سے مہلک بیماریوں سے انسان نجات پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے جسم میں ہارمونز رکھے، ہارمونز، یہ ہارمونز جو ہوتے ہیں نا، اس کو صلہ رحمی کرنے سے سکون آتا ہے، اور جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا وہ ہارمونز کو اگر سکون نہیں ملتا، بعض اطباء تو یہ کہتے ہیں صلہ رحمی نہ کرنے، رشتہ داری کو کاٹنے سے کینسر جیسی مہلک بیماریاں بھی نعوذ باللہ آ جا سکتی ہیں۔ معزز حاضرین، ہم اور آپ صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، صلہ رحمی کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، یہ بھی عبادت ہے،
جیسے ہر عبادت میں اخلاص چاہیے، صلہ رحمی میں اخلاص چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر میں اور آپ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ سے دعا کرو، اے اللہ اتنی زندگی میں نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں پامال کر دی، میں نے جو ہے گناہ کر دیا، اے اللہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے مجھے، اللہ سے مکمل طور پر دعا کرنا چاہیے۔ تیسری بات، اگر صلہ رحمی کرنا چاہتے ہیں، صلہ رحمی سے متعلق آنے والی آیتوں کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، اور اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں آپ، رشتہ داروں کی وجہ سے اگر کوئی آدمی ہمارے سے برا سلوک کرتا ہے تو جیسے بولتے نا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جوڑتا ہوں وہ کاٹتے ہیں، میں معاف کرتا ہوں، میرے ساتھ جہالت سے بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، کیا کروں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اگر بات ویسی ہے جیسے تم کہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی جب تک تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کبھی مثال ہے داماد کو لے کر آ گئے، گھر میں کوئی کمرہ نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے کچن میں بٹھا دیے، وہ داماد سسرال سے ناراض ہو کر بولتا نہیں ہم نے عزت ہی نہ کرے کیوں آنا گھروں کو، ایسا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے کیسے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر نعوذ باللہ منافقین نے بدکاری کا الزام لگایا، وہ اس الزام سے متاثر ہونے والے صحابہ میں ابو بکر کے خالہ زاد بھائی تھے جن کا نام تھا مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ۔ اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ پر ابو بکر خرچ کرتے تھے، بیٹی پہ الزام لگا تو باپ کو کتنی تکلیف ہوتی، ابو بکر نے قسم کھا لی آج کے بعد میں اپنے اس رشتہ دار پر جو ہے خرچ نہیں کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں ابو بکر امت میں نبیوں کے بعد دنیا میں سب سے افضل، اللہ نے ڈائریکٹ آیت اتاری، کہا اے ابو بکر تمہارے خاندان میں اگر کوئی تمہارے جو ہے رشتہ داری کے بارے میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے تم نیک کام سے رکنے کی قسم کھاتے ہو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے؟ ابو بکر نے آیت کا جواب دیتے ہوئے کہا ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ یاد رکھیے اللہ کی مغفرت اور اس کی معافی کو پانا چاہتے ہیں مخلوق کو معاف کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا صدیقی مزاج تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور مصطح بن اساسہ کے پاس جا کر کہتے ہیں میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، اس سے پہلے میں تمہارے اوپر جس طریقے سے خرچ کرتا تھا ویسے ہی میں تمہارے اوپر مکمل طور پر خرچ کروں گا۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں نظر انداز کرنا چاہیے۔ اور یہاں خواتین اسلام بھی ہے، ایک بات ان سے بھی کہنا چاہوں گا، اگر شوہر رشتہ داری کو جوڑنے جاتا ہے تو بیوی کیا کرتی ہے؟ کم علمی جہالت کی وجہ سے اپنے شوہر کو ٹوکتی ہے رشتے کو مت جوڑو۔ یاد رکھیے بات، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے رشتہ داری کے حقوق کو ادا کرنا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو جتنی طاقت ہے اس کو انجام دینا چاہیے۔ صلہ رحمی کا سب سے اونچا درجہ ہے پیسوں کے ذریعے مدد کرنا، اور صلہ رحمی کا سب سے نچلا درجہ ہے سلام کر کے ان کو مکمل طور پر خوش کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے صلہ رحمی کرنے کے لیے تکلف کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اگر کوئی مہمان ہمارے گھر آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو طاقت دی ہے اسی طاقت کے ذریعے مہمان نوازی کیجیے، تکلف کر لینا، قرض لے لینا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ان کی طرف سے آنے والی ہر چیزوں پر صبر کرنا چاہیے۔ کیسے ہوتا ہے رشتہ دار، کبھی تیز آواز میں بات کر دیے، کبھی فلاں فلاں بول دیے۔ یاد رکھیے دنیا میں اڑنے والے پرندے، کوئی بھی پرندہ کسی دوسرے پرندے کے بارے میں اپنے دل میں دشمنی نہیں پالتا، جان دیکھیں، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ دشمنی پالتے 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 بیمار بھی ہو جاتا ہے، رشتہ داری بھی کٹ جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت معاشرے سے اٹھ جاتی ہے۔ اور ایک بات بھی ہے، رشتہ داری کو اگر قائم رکھنا ہو تو مذاق بھی کرنا اعتدال میں رہ کر۔ آج دیکھیے رشتہ داروں میں زیادہ مذاق ہو جاتا ہے، اٹھ کر کچھ بول دیتے ہیں تو وہ آدمی رشتہ توڑ کے چلا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے دونوں طرف باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے جا کر ددیال میں مکمل طور پر تعارف کرائے، کون خاندان کہاں سے آئے، کیسے پیدا ہوئے، فلاں فلاں۔ اور اسی طریقے سے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو لے جا کے ننیال کی طرف تعارف کرائے۔ آج ایسے ہوتا ہے ماں اپنے بچوں کو اپنے طرف کھینچتی ہے، دادی گھر کو نہیں جانا، پھپھو کو سلام نہیں کرنا، طیبہ کو سلام نہیں کرنا، ایسے
کبھی باپ کیا کرتا ہے، اپنے پورے بچوں کو لے کر ددیال کی طرف لے جاتا ہے، بولتا نانی کو سلام نہیں کرنا، خالہ گھر کو نہیں جانا۔ اگر ماں باپ خود اپنے بچوں کے دلوں میں رشتہ داری کو جوڑنے کے بجائے اگر بچپن ہی سے توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایسے ماں باپ اللہ کی نظر میں نافرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نافرمان ہوں گے۔ اور اس طریقے سے بعض علماء نے یہ بھی کہا ماشاءاللہ، اگر آپ کے رشتہ دار زیادہ ہیں، ان کے نمبرات زیادہ ہیں، تو ایک ڈائری اٹھاؤ، اس میں ان کا نام فون نمبر لکھ کر رکھو۔ خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر، قربانی کا گوشت، ایسے خوشی کے موقع آتے، شادی کے موقع آتے ہیں، مکمل طور پر ان کو یاد کرو۔ ہر طرح کے خوشی اور غم میں شریک ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں، اگر کوئی رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو شادی کو نہیں بلائے تو بھی لوگ دل چھوٹا کر لیتے، لہٰذا یہ بات بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کبھی ایسا معاملہ بھی آتا ہے رشتہ داری کے تعلق سے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر اس کا علم نہیں ہوا تھا۔ اس طریقے سے اصلاح کی کوشش بھی کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، جائیداد کے تعلق سے اصول کی، شریعت کی روشنی میں مکمل طور پر تقسیم کر دینا چاہیے۔ ایسے ہوتا ہے جائیداد کی تقسیم میں اگر ہم شریعت سے ہٹے رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، اور اسلاف کی حالتیں پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صلہ رحمی کرتے تھے مکمل طور پر وہ بھی کریں۔ اس خطبے کا پورا خلاصہ یہ ہے، اگر ہمارا اسلامی معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہونا چاہتا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنانے کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کو بھی مکمل طور پر ادا کرنے توفیق چاہیے۔ اس جو خطبے کی آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے پر ابھارا، دنیا میں فائدے بتائے، مگر آخرت میں بھی ماشاءاللہ ایک فائدہ ملے گا۔ وہ فائدہ کیا ہے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پل صراط کے ایک طرف رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی اور ایک طرف امانت داری کھڑی ہو جائے گی۔ جو بھی آدمی دنیا میں ان دونوں کو اچھے طریقے سے انجام دے گا، اس کا پل صراط پر سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ جو آدمی خیانت کرے پل صراط پر سے آسانی سے گزر نہیں سکتا، جو رشتہ داروں کو توڑتا ہے وہ پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزر نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرنے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کے جو بھی فضائل، جو بھی فوائد، جو بھی ثمرات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔